بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، اور بارگاہ الہی میں دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت اسی طرح سے بنائے رکھے، بے شک کہ ہمارا پروردگار بے حد غفور الرحیم ہے۔ جی میں ہوں اقرا محمد شفیق، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں قرآنوی ترجمہ اینڈ تفسیر۔ اپنی کلاس کے آغاز سے پہلے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جو کچھ پڑھیں گے، جو کچھ سنیں گے، اس پر خود بھی عمل کریں گے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ وہ بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق حاصل کر سکیں۔ بے شک کہ تمام توفیقات بارگاہ الہی سے ہی نصیب ہوتی ہیں۔ جی سب سے پہلی بات کہ آپ سب کو ماہ ربیع النور ربیع الاول شریف بہت 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 زیادہ مبارک ہو۔ یہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بدولت جو ہے وہ ساری مہینے ہیں، کیونکہ اسی ماہ مبارک میں میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی ماہ مبارک میں جو حالت کے جو اندھیرے تھے وہ دور ہو گئے۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت ہی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک جو ہے اپنی زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرمایا۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کو اس طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پسند فرماتے ہیں۔ اور اس ماہ مبارک میں جو اللہ تعالیٰ نے رحمتیں، سعادتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے اپنی رحمت سے جو ہے وہ حصہ عطا فرمائے۔ جی جس طرح سے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ شریف کو اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ہم اس کی آیات 49 جو آیات ہیں ان کو ان کے ترجمے اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے آیت نمبر 50 یعنی 50 سے۔ پہلے ہم حرف بہ حرف ترجمہ پڑھیں گے، پھر ہم بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ ہماری پچھلی کلاس میں ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا بیان شروع ہو چکا ہے۔ جو ہماری لاسٹ آیہ مبارکہ تھی آیت نمبر 49، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو فرعون ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، یعنی ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش سے انہیں نکالا۔ تو آج ہم سبق پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 50 سورہ بقرہ شریف۔ اور اس جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بکم تمہارے لیے، بکم البحر سمندر کو، فانجیناکم اور ہم نے بچا لیا تمہیں، واغرقنا اور ڈبو دیا، آل فرعون فرعونیوں کو، اور انتم تم تنظرون کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے بچا لیا تم کو اور ڈبو دیا فرعونیوں کو، اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ جی یہ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ یہ دوسری بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ پہلی جو نعمت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اپنی خدمت گزاری کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بھی نجات عطا فرمائی۔ جو دوسری بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے فرعونیوں کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ جی اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ رات کو بنی اسرائیل جو ہیں انہیں لے کر مصر کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تو جو فرعون تھا اسے اس بات کی خبر ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسرائیلیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو جب فرعون کو ان کی اس بات کی خبر ہوئی تو وہ اپنے لشکر، اپنی بھاری نفری جو ہے وہ لے کر ان کے تعاقب میں یعنی ان کے پیچھے نکلا۔ تو جب بنی اسرائیل سمندر پر پہنچے تو ان کے پیچھے فرعونیوں کا لشکر تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس دریا میں 12 چشمے جو ہیں 12 راستے وہ خشک راستے بنا دیے۔ جو پانی تھا وہ دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور 12 راستے بن گئے اور جعلی نما روشندان بن گئے۔ تمام جو بنی اسرائیلی تھے وہ وہاں سے گزرے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے۔ تو جو فرعون تھا وہ بھی اپنے تمام لشکر کو لے کر وہاں ان جو اللہ تعالیٰ نے اپنی
اپنی رحمت سے راستے بنائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت، ان میں وہ بھی داخل ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل وہاں سے گزر گیا، انہوں نے ان راستوں کو پار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو راستے بنائے تھے ان کو ختم کر دیا، اور جو فرعون تھا وہ اپنے تمام لشکر کے ساتھ وہاں پر غرق ہو گیا، اور اس منظر کو بنی اسرائیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ دوسری بڑی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، اور یہ بہت ہی بڑی نعمت تھی کیونکہ وہ کئی سالوں سے فرعونیوں کی خدمت گزاری کر رہے تھے، انہیں اپنی زندگی کے بیسک رائٹس جو تھے وہ انہیں میسر نہیں تھے، وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعونیوں سے نجات دی، بلکہ انہیں ان کی آنکھوں کے سامنے غرق بھی کر دیا کہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی اس دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں پر اپنی دوسری بڑی نعمت فرمائی، اور انہیں فرعونیوں سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل ہو گئی۔ چلتے ہیں اپنی اگلی آیت مبارکہ، آیت نمبر 51 کی طرف۔ اور اذ وعدنا، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ دیا، وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً، رات کا، ثم اتخذتم العجل، تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد، اور تم ظالمون، سخت ظالم تھے۔ اللہ اکبر۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود ان کے بعد، اور تم سخت ظالم تھے۔ جی اگلی آیت مبارکہ، اس میں بنی اسرائیلیوں کی نافرمانی جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے انہیں نجات بخش دی، تو انہی کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ شریف جو ہے عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ جب بنی اسرائیل آزاد ہو گئے فرعونیوں سے، وہ مصر آ کر آباد ہو گئے، تو پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی لاہیا عمل کی ضرورت ہے، ہمیں کسی شریعت کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کی درخواست کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توراۃ شریف عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ اس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے طور پر تشریف لے گئے، اور اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب بنایا، اور آپ وہاں پر ذوالقعدہ کا 1 ماہ اور ذی الحجہ کے 10 دن جو ہیں شروع کے، وہ آپ نے وہاں پر گزارے، اور آپ نے کسی سے بات نہیں کی، کسی سے کلام نہیں فرمایا، صرف اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر تحریری صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ شریف جو ہے وہ عطا فرمائی۔ لیکن آپ نے جو 40 دن وہاں پر بسر کیے، آپ کے جو پیچھے لوگ تھے، آپ کی جو قوم تھی، انہوں نے استغفراللہ نافرمانی کی۔ جو ان کی قوم کا ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا سامری، اس نے تمام جواہرات کو جمع کر کے ایک بچڑا بنایا، اور پھر تمام بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس کے ساتھ مل کے انہوں نے استغفراللہ اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اس سے محفوظ رہے حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ساتھی رہے، باقی ساری جو قوم تھی انہوں نے اس بچڑے کی استغفراللہ پوجا کی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت کی تھی، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، لیکن انہوں نے استغفراللہ نافرمانی کی کہ انہوں نے ایک بچڑے کو استغفراللہ معبود مان کر اس کی جو پوجا ہے وہ شروع کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اختتام پر یہ فرمایا کہ تم بہت بڑے ظالم تھے، یعنی یہ جو تم نے ظلم کیا ہے یہ تم نے کسی اور پہ نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی، تمہاری بندگی کی ضرورت نہیں ہے، وہ رب ہے، تو یہ ایک مسلم سچائی ہے، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، وہ خالق ہے، ساری مخلوق اس کی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے وہی رب ہے۔ اور اگر کوئی اس کی عبادت نہیں کرتا، کوئی اس کو استغفراللہ اپنا رب نہیں جانتا، تو وہ اس کے عوض اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی، کسی کی بندگی کرنے کی، کسی کے بندگی جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اگر ہم اپنے رب کی فرما برداری نہیں کرتے اور اس کی نعمتوں پر اس کا
شکر ادا نہیں کرتے تو یہ ہم اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارے رب کا جو ہے اس سے کچھ بھی سروکار نہیں ہے۔ ہم اگر اس کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے اپنے ہی لیے ہے، اگر ہم استغفر اللہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا وبال بھی ہمارے اوپر ہی ہے، کیونکہ ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جی چلتے ہیں اپنی اگلی آیت مبارکہ کی طرف، آیت نمبر 52۔ ثم پھر بھی عفونا ہم نے درگزر فرمایا، عنکم تم سے، من بعد اس ظلم عظیم کے بعد بھی، ذالک لعلکم تشکرون تاکہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ بامحاورہ ترجمہ، پھر بھی درگزر فرمایا ہم نے تم سے اس ظلم عظیم کے بعد، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر، اللہ تعالیٰ کا عفو درگزر، اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے۔ تیسری بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فرمائی وہ کیا تھی کہ انہوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچڑے کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو، اس خطا کو، اس گناہ عظیم کو، اس ظلم عظیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عفو درگزر فرمایا، یعنی معاف فرما دیا۔ آپ کی جو قوم تھی انہوں نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے ایک بچڑے کی عبادت کی۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ جو ہماری زندگی ہے وہ ہمارے پروردگار کی عطا کی ہوئی ہے، ہماری زندگیوں کے نظام جو ہے وہ ہمارا پروردگار ہی چلا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم استغفر اللہ اس کی عبادت نہ کریں، یہ تو گناہ ہے ہی ہے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کو اپنا رب نہیں مانتے، لیکن استغفر اللہ اس کو نہ مانیں اور اس کی ہی مخلوق میں سے کچھ جو چیزیں ہیں، اس کی جو مخلوق ہے ان کو ہی استغفر اللہ اس کے مد مقابل جو ہے ہم لا کر کھڑا کر دیں، تو اس سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے اپنی جانوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ظلم عظیم کو بھی معاف فرما دیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کرنے کا طریقہ بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، تو انہوں نے اس طریقے سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو بھی معاف فرما دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمت فرمائی۔ یہ جو ان کا توبہ کرنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں ہماری انشاءاللہ ایک آیت مبارکہ چھوڑ کے اس سے اگلی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے، تو انہوں نے اس طرح سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتی ہوں کہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے میں کسی قسم کی کوئی غلطی، کوتاہی یا گناہ ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما کے ہمارے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ الہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔